فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہے نمرا احمد، اس کی یہ 12ویں ایپیسوڈ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس ڈبی میں کیا ہوتا ہے اور آگے اور مزید کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو ناول میں بہت کچھ چل رہا ہے۔ تو چلو آئیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔ اندر سیاہ مخمل پہ ایک چھوٹی سی فلیش ڈرائیو رکھی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیو اٹھا کر کھولی۔ ڈرائیو کا سلور USB چمک رہا تھا۔ ہیا نے ڈھکن بند کیا اور اچنبھے سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ انگلی کی 2 پوروں برابر ننھی سی ڈرائیو کا کور سیاہ تھا، وہاں کہیں کچھ نہیں تھا۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ تصاویر، ڈاکومنٹس، کتابیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی میموری کتنی ہے، کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں تھا، مگر یہ تو واضح تھا کہ اس میں دنیا جہان کی چیزیں سما سکتی تھی۔ اندر جو بھی تھا وہ تب ہی کھلتا جب وہ اسے کمپیوٹر سے جوڑتی، اور کمپیوٹر، اوہ! ڈی جے کو خراج دیتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ اپنے پاس نہیں رکھ سکی تھی۔ اب اس میں جو بھی تھا وہ اسے گھر پہنچ کر ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیو واپس ڈبیا میں ڈالی اور احتیاط سے پرس کے اندرونی خانے میں رکھ دی۔ یہ قیمتی چیز تھی اور اسے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ حیا نے سر سیٹ کی پشت ٹکا دیا اور جلتی آنکھیں موند لی۔ صبح کے واقعات اور اس ہنگامہ خیز فیصلے و تیاری نے اسے تھکا دیا تھا۔ بخار، سر درد اور تھکان، ان سب کی تکلیف اس تکلیف سے کہیں چھوٹی تھی جو آج جہان نے اسے دی تھی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تمام واقعات امڑ امڑ کر آنکھوں کے سامنے چلتے نظر آ رہے تھے۔ بے اعتباری کا دکھ زیادہ بڑا تھا یا خود کو جہان کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ البتہ ایک بات طے تھی، اگر ان پچھلے 5 ماہ میں اس نے کچھ فیصلے صحیح کیے تھے تو پاکستان واپس جانے کا فیصلہ ان میں سے ایک تھا۔ اپنے گھر، باپ اور بھائی کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اب اسے ترکی بھی پسند تھا، مگر ترکی کے کچھ لوگوں سے اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ بس بہت ہو گئے ایڈونچرز، اس نے ہار مان لی۔ وہ جہان کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر چلی آئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ صحیح یہی تھا۔ اس کو سنبھلنے اور سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ جہان کے لیے بھی شاید یہ درست تھا۔ اب کم از کم پاشا اسے حیا کی وجہ سے بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ جہان سکندر سے شدید ناراضی کے باوجود لاشعوری طور پر بھی اس نے اس کا اچھا ہی سوچا تھا۔ فجر کے قریب وہ اسلام آباد پہنچی۔ ابا کو آنے سے منع کر دیا تھا، سو اس کی تاکید کے مطابق انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ سر درد، بخار اور بوجھل دل، وہ گولی لے کر سوئی تو ظہر کے قریب اٹھی۔ اتنا بڑا سرپرائز! اسے ہاتھوں سے بال لپیٹتے ہوئے لاؤنج میں آتے دیکھ کر فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ صبح وہ سو رہی تھی اور ان کی ملاقات اب ہو رہی تھی۔ اماں! وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ گھر، تحفظ، امان، اس کے آنسو امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ سبین پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی اچانک حیا کیوں چلی گئی۔ اپنے بیٹے سے پوچھنا تھا نا، جہان کو بتایا تھا، وہ شاید بتانا بھول گیا ہو۔ کچھ کھانے کو ہے؟ وہ نگاہیں چرا کر کچن کی طرف جانے لگی۔ وہیں سبانجی سے پڑی ہر کام خود کرنے کی عادت۔ فاطمہ نے ہاتھ پکڑ واپس بٹھایا۔ آرام سے بیٹھو، نور بانو کھانا لگا رہی ہے۔ پھر ذرا چونکی۔ تمہیں بخار ہے؟ جب وہ گلے لگی تھی تو اس وقت اتنے عرصے بعد ملنے کے جوش میں انہیں محسوس نہیں ہوا تھا شاید۔ نہیں، سفر کی وجہ سے۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ چھڑایا۔ پچھلی دفعہ جب وہ پاکستان آئی تھی تب بھی اسے بخار تھا۔ تب اس نے استقلال اسٹریٹ میں ڈی جے کو کھویا تھا۔ اب بھی اسے بخار تھا، اور اس دفعہ شاید اس نے جہان کو کھویا تھا، اسی جگہ، استقلال اسٹریٹ میں، آزادی کی گلی، جس سے وہ کبھی اپنی زندگی آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ شام میں جب وہ عصر پڑھ کر جائے نماز تہہ کر رہی تھی تو لاؤنج کی چوکھٹ پر تایا فرقان نے ہولے سے دستک دی۔ وہ چونک کر مڑی، پھر مسکرا دی۔ تایا ابا! وہ آگے بڑھ کر ان سے ملی۔ ارے یہ ترکی والے کہاں سے آ گئے؟ انہیں جیسے اس کا نماز کے انداز میں لیا دوپٹہ بہت اچھا لگا تھا۔ بس ایگزام ختم ہو گئے تھے، آخری مہینہ ترکی گھومنے کے لیے تھا۔ میں نے سوچا اس میں پاکستان آ جاتی ہوں، پھر جولائی میں کلیئرنس کروانے چلی جاؤں گی۔ اس نے رسان سے وضاحت دی، جو اب بہت سی جگہوں پر دینی تھی۔ یہ تو بہت اچھا کیا۔ ابا کدھر ہے تمہارے؟ کچھ کام تھا؟ پتہ نہیں، آفس میں ہوں گے، گھر پہ تو نہیں ہے۔ اچھا، میں کال کر لیتا ہوں۔ وہ کہہ کر مڑنے لگے تو وہ جائے نماز رکھ کر ان کے ساتھ ہی چلی آئی تاکہ سب سے مل لے۔
سائمہ تائی اپنے مخصوص مسکراتے انداز سے ملی۔ ارم کمرے میں تھی، اسے دیکھ کر حیران رہ ہوئی۔ خیر اچھا کیا، اب کم از کم تم میری منگنی تو اٹینڈ کر ہی لوگی۔ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی، مگر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ تمہاری منگنی کب؟ 1-1.5 ہفتے تک ہے۔ ان کے کچھ رشتہ دار باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی روانگی سے پہلے ہی فنکشن ہوگا۔ ارم بہت ناخوش لگ رہی تھی، وہ زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ نہیں سکی اور باہر آ گئی۔ سونیا کچن میں تھی، اسے اپنے فطری خوش خلق انداز میں ملی، بیٹھنے کو کہا مگر وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ پاکستان اور خاندان والے وہی پرانی زندگی لوٹ آئی تھی۔ ترکی اور ترکی کے 4 ماہ کسی ست رنگے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ اسٹڈی روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ نیچے نظر آتی گلی کو دیکھ رہا تھا۔ پتھریلی سڑک پہ بگھی سیاحوں کو لیے جا رہی تھی، ادالار کی سب سے شاہانہ سواری، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھلے دروازے سے عائشہ اسے اندر آئی، اس کے ہاتھ میں پرچ پیالی تھی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے اسٹڈی ٹیبل پہ پیالی رکھی۔ عبدالرحمن تمہاری کافی؟ عبدالرحمن نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، روئی روئی سبز آنکھیں۔ اس کے دیکھنے پہ اس نے نگاہیں جھکا دی۔ اس کا مطلب تھا آنے اسے مطلع کر چکی تھی اور وہ دکھی تھی۔ میں امید کرتا ہوں تم میرے ساتھ تعاون کرو گی، وہ اپنے ازلی خشک انداز میں کہتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آنے کو اپنا بیٹا واپس مل رہا ہے، اس سے زیادہ بڑی خوشی ان کو کبھی نہیں مل سکتی۔ تم ان ماں بیٹے کے فیصلے میں ان کا ساتھ نہ دے کر ان کی خوشی ختم کر دو گی، مگر میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گی۔ عائشہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے اور بہارے کو وہیں رہنا ہے جہاں آنے کو رہنا ہے۔ اگر وہ ادالار نہیں آ سکتا اور یہ ضروری ہے کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں تو میں رکاوٹ نہیں ہوں گی۔ میں نے پیکنگ شروع کر دی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ کیا واقعی سب ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے تھے؟ کیا واقعی باہر جا کر وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا؟ ہاں، اور تم جانتی ہو میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ اب بھی کھڑکی سے باہر ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بہارے کو سمجھا دوں گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی۔ ہم اتنی ہی خاموشی سے ترکی چلے جائیں گے جتنی خاموشی سے تم چاہتے ہو۔ شور، کیا اب تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ عائشہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ عبدالرحمن نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ کوریڈور کے سرے کے آگے غائب ہو گئی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، بہارے گل، کیا تم میز کے نیچے سے نکلنا پسند کرو گی؟ اور اسٹڈی ٹیبل تلے بیٹھی کان لگا کر باتیں سنتی بہارے گل نے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اللہ اللہ، وہ ہر بار کیوں پکڑی جاتی تھی؟ جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب وہ خاموشی سے دبے قدموں آئی تھی اور میز تلے چھپ گئی تھی۔ زمین تک لٹکتے میز پوش نے چاروں طرف سے اسے ڈھانپ دیا تھا، مگر عبدالرحمن پھر بھی جان گیا تھا۔ بہارے گل، وہ ذرا سختی سے بولا تو وہ رینگتی ہوئی باہر نکلی۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے کپڑے جھاڑتی اٹھی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ باندھے خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ بہارے نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ بہارے گل چپ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ عبدالرحمن سر جھٹک کر واپس کھڑکی کی طرف مڑ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا یا شاید پریشان تھا۔ میں ادھر بیٹھ جاؤں؟ بہارے نے اسٹڈی ٹیبل کی ریوالونگ چیئر جس کے ساتھ ہی عبدالرحمن کھڑا تھا کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے دھیرے سے گردن نسبات میں ہلائی۔ وہ بڑی سی کرسی پہ بیٹھ گئی اور میز کی سطح پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ جب حیا ادھر تھی تو وہ یہیں بیٹھ کر اپنے پزل باکس پر غور کرتی تھی۔ وہ چونکا۔ وہ چلی گئی ہے؟ بہارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں حیرت پنہاں تھی۔ کہاں؟ اپنے ملک واپس؟ مگر کیوں؟ اس نے بتایا بھی نہیں، میرا نیکلیس بھی نہیں خریدا۔ میں اسے فون کروں؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ سختی سے بولا تو بہارے کرسی سے اٹھتے اٹھتے ٹھہر گئی۔ اور اب تم اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، سمجھی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے چہرے پر اداسی اتر آئی۔ وہ انہی سخت تنبیہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ چل ہمیں دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پھر وہ جیسے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے بولی، کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ تمہاری میز نیچے سے کیسی لگتی ہے، بس تھوڑا سا خود بخود سنائی دیا تھا۔ وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی، تمہارا خود بخود سمجھتا ہوں میں اچھی طرح،
اسے گھور کر واپس باہر دیکھنے لگا۔ بہارے کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا موڈ کس بات پہ خراب تھا۔ عبد الرحمن: بہارے، میری بات غور سے سنو۔ بعض دفعہ انسان کو اپنا گھر، شہر، ملک سب چھوڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں تم سے ایک قربانی مانگ رہا ہوں۔ میں تمہارے انکل کو واپس لے آیا ہوں، وہ اب تمہارے ساتھ رہے گا، مگر اس کی مجبوری ہے کہ وہ ادالار میں نہیں رہ سکتا، اس لیے اس نے ایک دوسرے ملک میں تم سب کے رہنے کا انتظام کیا ہے۔ وہ ادھر ہی ہے اور تمہارے عائشے اور آنے کے لیے گھر سیٹ کروا رہا ہے۔ اسی ہفتے تم لوگ ادھر چلے جاؤ گے، اور پلیز نہ رو گی، نہ ہی شور ڈالو گی، نہ تم مجھے تنگ کرو گی۔ تم ادالار چھوڑ دو گی اور میرے خلاف جانے کی ضد نہیں کرو گی، سمجھی؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بے لچک سرد انداز میں کہتا گیا۔ بہارے کا چہرہ بجھتا چلا گیا۔ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک ننھی سی کتاب نکال کر بہارے کو تھمائی۔ بہارے نے بے دلی سے اسے کھولا۔ اندر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ سوال نہیں کرو گی تم، سنا تم نے؟ بہارے کا سر مزید جھک گیا۔ وہ پسماردگی سے پاسپورٹ کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ ایک جگہ وہ ٹھہر سی گئی۔ وہ نہ پاسپورٹ کے رنگ کو دیکھ رہی تھی، نہ ہی دوسری تفصیلات کو۔ وہ صرف ان 2 حروف کو پڑھ رہی تھی جو وہاں نمایاں کر کے لکھے گئے تھے: حنا کریم۔ عبد الرحمن: غلطی ہو گئی ہے، میرا نام غلط لکھ دیا ہے۔ حنا کریم؟ یہ تو میرا نام نہیں ہے۔ وہ حیرت اور الجھن سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب یہی تمہارا نام ہے۔ بہارے حیرت زدہ رہ گئی۔ کبھی وہ اس پاسپورٹ کو دیکھتی تو کبھی عبد الرحمن کے بے تاثر چہرے کو۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور ایک آخری بات، وہ اس کی طرف مڑا اور سابقہ میں بولا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ سفید محل، ادالار، ترکی، اپنا نام، شناخت، بہارے گل ہر چیز چھوڑ سکتی تھی، مگر اس آخری بات نے تو اس کی سانس ہی روک دی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر عبد الرحمن کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے؟ نہیں، اور تم کوئی رونا نہیں ڈالو گی؟ مگر تم ہمیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں میری ضرورت ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اوہ کم آن، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ برہمی سے کہتے ہوئے مڑا اور باہر نکل گیا۔ بہارے کو اپنے اندر سے ایک آواز آئی تھی، جیسی مرمرا کے پانی میں پتھر پھینکنے کی ہوتی ہے، جیسی دل ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے رخساروں پہ گرنے لگے۔ عبد الرحمن کو اس کی ضرورت تھی، تبھی تو اس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو بہارے اسے جنازہ دے گی اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، چاہے پورا ترکی اسے چھوڑ دے، بہارے گل اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس نے اپنی کمر سے بندھے گلابی پرس کو کھولا اور پاسپورٹ اس میں ڈال دیا۔ پھر وہ کرسی سے اتری اور دبے قدموں میز کے نیچے چلی آئی۔ چاروں طرف سے گرتے میز پوش نے اسے ڈھک دیا۔ وہ لکڑی کی ٹانگ سے سر ٹکائے بیٹھی ہولے ہولے سسکنے لگی۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتی تھی، مگر عبد الرحمن کو نہیں۔ پھر اب کیوں؟ آنسو اس کی گردن سے پھسلتے ہوئے فراک کے کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے دیکھنا چاہا کہ نیچے سے میز کیسی لگتی ہے، مگر وہ اسے دھندلی ہی دکھائی دی، بھیگی آنسوؤں سے لدی۔ عبد الرحمن نے باہر نکلتے ہوئے جب آخری دفعہ گردن موڑ کر دیکھا تو بہارے اسے کرسی پہ سن سی بیٹھی بے آواز روتی دکھائی دی تھی۔ وہ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا، سو تیزی سے باہر آ گیا۔ پچھلے باغیچے میں وہ عائشہ کی ورک ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور یوں ہی آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کا اپنا دل بھی بہت دکھی تھا۔ ان دونوں بہنوں کو اس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہی اس سب کا ذمہ دار ہے۔ اس کی اور اس کے کاموں کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ بے قصور تھا۔ بہارے سے سختی اور سرد مہری سے بات کر کے اپنے تئیں اس نے اس کی روانگی آسان بنانے کی کوشش کی تھی۔ شاید یوں کرنے سے بہارے اس سے محبت کرنا چھوڑ دے اور پھر جلد اسے بھول جائے۔ یہ سب آسان نہیں تھا، مگر عائشہ سنبھال لے گی اسے۔ اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے باغیچے میں بیٹھے دیکھ کر عائشہ نے بے اختیار سوچا تھا کہ بہارے کو تو وہ سنبھال لے گی، مگر خود کو کیسے سنبھالے گی؟ چند ماہ قبل اس کی اور عبد الرحمن کی شدید لڑائی کے بعد اسے علم ہو گیا تھا کہ جلد یا بدیر وہ عبد الرحمن سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ ان کا کبھی نہیں تھا، وہ ان کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہے تھے، مگر اب وہ فطری طریقے پہ واپس آ جائیں گے۔ دادی، چچا، چھوٹی بہن، عائشہ کے 3 ساتھی، فیملی ممبرز، اصل زندگی، حقیقی گھر، مکمل فیملی۔
اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ آنے صبح سے تیاری میں لگی تھی، وہ بہت خوش تھی، سو اسے بھی تیاری مکمل کر لینی چاہیے۔ رہی محبت تو وہ اچھی لڑکیوں کو بھی ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ محبت انہیں مل ہی نہیں سکتی تو وہ خاموش رہتی ہیں۔ اچھی لڑکیاں خاموش ہی اچھی لگتی ہیں۔ دکھی دل کے ساتھ اس نے دراز سے اپنی قیمتی چیزیں نکالنی چاہی تھی۔ وہ یہ سب ایک جیولری باکس میں ڈال رہی تھی۔ سب سے اوپر اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر رکھی۔ یہ اسے عبدالرحمن نے اس کی سالگرہ پر تحفے میں دی تھی اور وہ اسے کبھی نہیں اتارتی تھی۔ جواب میں اس نے عبدالرحمن کی سالگرہ پر اس کو کیا دیا تھا؟ اس نے اپنے جیولری باکس کی سب سے آخری چھوٹی سی دراز کھولی۔ وہ خالی تھی۔ کبھی اس میں وہ شے ہوتی تھی جو اس نے عبدالرحمن کو دے دی تھی، مگر اس بے رحم آدمی نے اس کے تحفے کے ساتھ کیا کیا؟ عائشہ نے آزردگی سے سر جھٹکا۔ زندگی میں سب سے زیادہ خوف اسے اسی بات سے آتا تھا کہ کہیں وہ جانتا تو نہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، مگر نہیں، وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، وہ غلط تھی۔ زارا اس سے ملنے آئی تھی۔ اتنے عرصے میں زارا کو تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ اب دونوں مل کر بیٹھی تو وہ ترکی کی ہی باتیں کیے گئی۔ بس یہی وہ موضوع تھا جس پر وہ زارا سے بات کر سکتی تھی۔ بعض اوقات دوست تو وہی ہوتے ہیں، مگر وقت انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے مدار سے ہی نکل آتا ہے۔ پھر کتنا ہی میل ملاقات رکھ لے، وہ درمیانی فاصلہ ناقابل عبور بن جاتا ہے۔ وہ بھی زارا کے مدار سے نکل آئی تھی۔ اس کی دوستی تو صرف عائشہ گل اور بہار گل تھی، جن کو وہ بتا کر نہیں آئی تھی۔ آج فون کیا تو عائشہ کا فون آف تھا، سو اس نے میل کر دی۔ ابھی تک جواب نہیں آیا تھا۔ زارا گئی تو فاطمہ نے اسے بلا لیا۔ سائمہ تائی آئی تھی، اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ شکر ہے بیٹا تم ہو، ورنہ میں کیا کرتی؟ ارم کے سسرال والوں کی شاپنگ کرنی ہے، منگنی کے تحائف وغیرہ۔ ارم کو تو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے، میرے ساتھ چلو۔ تائی امی کی زبان میں جو حلاوت تھی، چکنائی بری حلاوت، معتصم، حالے، عائشہ، بہارے، ڈی جے، یہ لوگ اس چکنائی سے کتنے دور تھے۔ شور تائی ماں، میں ذرا عبایا لے آؤں؟ وہ حامی بھر کے اٹھی تو فاطمہ چونکی۔ تم نے عبایا لیا ہے؟ جی اماں، ایک فرینڈ نے گفٹ کیا تھا، میں نے سوچا اب باہر جاتے ہوئے لے لیا کروں گی۔ وہ بظاہر بہت لاپرواہی سے کہتی اٹھائی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے پاؤں کو چھوتے حریر کے عبایا میں سیاہ اسٹول کو سلیقے سے چہرے کے گر لپیٹے باہر آئی تو وہ دونوں پل بھر کو حیران رہ گئی۔ یہ اچھا کیا تم نے، تم پر اچھا بھی بہت لگ رہا ہے۔ فیشن بھی ہے آج کل عبایا کا، سائمہ تائی مسکرا کر بولی۔ ویسے تمہارے تایا نے دیکھا تو بہت خوش ہوں گے۔ مجھے تایا سے سرٹیفکیٹ تو نہیں چاہیے تائی اماں۔ ہاں عبایا تو اچھا ہے، مگر بہت سمپل نہیں ہے۔ فاطمہ ذرا متذبذب تھی، چونکہ اس کا عبایا سادہ تھا اور سوائے آستین کے سب سٹون کے جو اتنے مدھم تھے کہ توجہ نہ گھیرتے، کوئی کام نہ تھا، سو نہیں کلک تھا۔ اور میں جب حج پر گئی تو کتنا کہتی رہی کہ تمہارے لیے عبایا لے آؤں، مگر تم نے انکار کر دیا۔ فاطمہ 3-4 سال پرانی بات دہرانے لگی۔ وہ اس لیے اصرار کرتی رہی تھی کہ ان کی بھابھی جو ان کے ساتھ حج پر گئی تھی اپنی بیٹیوں کے لیے قیمتی اور کامدار عبایا لے رہی تھی۔ حیا نے صاف منع کر دیا تھا۔ عبایا کے بجائے اس کی کزنز کے برقعے عروسی ملبوسات لگتے تھے۔ بس اب دل چاہ رہا تھا۔ وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھنے لگی۔ تم نے نقاب بھی شروع کر دیا؟ سائمہ تائی کو اب واقعتاً جھٹکا لگا تھا۔ چلے تائی، وہ گاڑی کی چابی بیگ سے نکالتے ہوئے بولی۔ اس کے نظر انداز کرنے کے باوجود تائی کہنے لگی، چلو اچھا لگ رہا ہے، مگر دیکھتے ہیں تم کتنے دن کرتی ہو۔ اس نے 2 دن میں بعد ہی چھوڑ دینا ہے، فاطمہ مسکرا کر بولی۔ چلے دیکھتے ہیں لیڈیز، وہ شانے اچکا کر کہتی باہر نکل آئے۔ استنبول بلا شک و شبہ ایک خوبصورت اور شاندار قسم کا شہر تھا، وہ مانتی تھی، مگر جو بھی ہو پاکستان تھا، اپنے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ بہت عرصے بعد وہ اسلام آباد کی سڑکیں، درخت اور مارکیٹ دیکھ رہی تھی۔ تائی کو پورا F10 پھرا کر وہ دونوں شام ڈھلے واپس آئی تو ابا اور تایا فرقان لان میں ہی بیٹھے تھے۔ حیا شاپرز اٹھائے چلتی ہوئی آئی تو تایا ذرا سیدھے ہوئے، شاید انہیں لگا کوئی مہمان ہے۔ میں ہوں تایا، اس نے سر کے پیچھے بندھی پٹی اتار کر چہرے سے نقاب علیحدہ کیا تو وہ دونوں واقعی حیرت زدہ رہ گئے۔ تم نے کب سے برقع لینا شروع کر دیا؟
ترکی میں شروع کیا تھا اور بس ایسے ہی لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت عام سے انداز میں اپنے برقعے کی بات کر رہی تھی تاکہ کوئی مذاق نہ اڑا پائے، مگر سائمہ تائی اور کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے حیا کے برقعے کی تعریفیں کرنے لگی۔ ابا اب مسکرا رہے تھے، انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، البتہ تایا ابا بہت خوش ہوئے۔ ہم آج حیا سے کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں تم کتنے دن برقع کرتی ہو۔ نہیں، انشاءاللہ میری بیٹی قائم رہے گی۔ تایا ابے کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی اور اندر چلی آئی۔ برقع ہی تھا، اتنا کیوں ڈسکس کرنے لگے تھے سب؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر شاید وہ بھی حق بجانب تھے۔ وہ پہلے اس کے برعکس لباس پہنتی تھی، سو ان کی حیرانی بجا تھی۔ خیر جو بھی ہے، عبایا اتار کر لٹکانے تک وہ ان تمام سوچوں سے چھٹکارا پا چکی تھی۔ اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں مضطرب رہی تھی۔ کل اسے یاد ہی نہیں رہا، تھکاوٹ ہی اتنی تھی اور آج موقع نہیں ملا، مگر اب مزید انتظار نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیڈ پر رکھا اور پرس سے وہ مخملی ڈبی نکالی۔ وہ جب بھی اسے کھولتی دل عجیب طرح سے دھڑکتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں۔ اس نے فلیش ڈرائیو کا پلگ لیپ ٹاپ میں لگایا۔ روشن اسکرین پر ایک چوکھٹا ابھرا، اس پہ ایک مختصر سا پیغام تھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ اس فائل پر پاس ورڈ تھا اور پاس ورڈ درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی تھی۔ صحیح پاس ورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی، غلط درج کیا تو فائل خود کو خود ہی ختم کر دے گی، یعنی وہ کبھی نہیں جان سکے گی کہ اس میں کیا تھا۔ پیغام چند لمحوں بعد ہی غائب ہو گیا۔ اب اسکرین پر ایک خالی چوکھٹا چمک رہا تھا جس میں 8 خانے بنے تھے، کسی 8 حرفی لفظ کے لیے یا کسی 8 ہندسوں کے عدد کے لیے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ اسے ایک نئی پہیلی دیکھ کر بالکل غصہ نہیں چڑھا۔ میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اسے اب یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے پاس ورڈ مل ہی جائے گا اور پھر وہ اسے کھول لے گی۔ اس نے فائل کو آگے پیچھے ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ویسے یہ عجیب بات تھی کہ اس دفعہ احمد نے پہیلی نہیں دی تھی، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، ورنہ وہ پہیلی ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا۔ اب وہ پاس ورڈ کیسے ڈھونڈے؟ خیر کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، وہ پر امید تھی۔ ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا تھا۔ اپنی پرانی سم وہ نکلوا چکی تھی۔ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اس کا فون بجنے لگا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنی اور ڈی جے کی تصاویر دیکھ رہی تھی، چونک کر سیدھی ہوئی۔ جلتی بجھتی اسکرین پر چمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ خبر مل گئی آپ کو میجر احمد؟ فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی۔ مل تو گئی، مگر میں کافی حیران رہ گیا، آپ واپس کیوں آ گئی؟ وہی نرمی، دھیما، شائستہ انداز، وہ جیسے اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ حیرت ہے، آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علم نہیں ہوا؟ لگتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں، کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، وہ بیزار سی بولی۔ پہلی بار اسے شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی آواز کافی بوجھل لگ رہی ہے، پریشان بھی ہیں اور اداس بھی۔ اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اصرار نہیں کروں گا، بس اتنا بتائیں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہیں فکر مند انداز، وہ کیوں کرتا تھا اس کی اتنی فکر؟ جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے اسے آگاہ نہیں کرے گی، اور بتاتی بھی تو کیا کہ اس نے عبد الرحمن کے ساتھ دیکھا ہے جہان کو، اور وہ ان کی باتیں۔ ان ساری باتوں کو اس سرے نو یاد کرتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ عبد الرحمن نے اسے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا۔ جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو اسے وہاں پاشا کا چہرہ سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے آتے ہی اسے دیکھ لیا ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا ہو تاکہ وہ بددل ہو جائے اور جہان کو چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے اس نے حیا کو سیٹ اپ کیا ہو۔ آخر اس نے جہان کی طرف کی کہانی تو نہیں سنی تھی۔ ابھی پورا مہینہ حائل تھا اس کی اور جہان کی ملاقات میں، تب تک وہ حیا، وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔ یہ جو آپ کی فلیش ڈرائیو پہ پاس ورڈ ہے، اسے کھول کر کوئی اور پزل بھی نکلے گا کیا؟ نہیں، یہ آخری لاک ہے، پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گی۔ اور اس کا پاس ورڈ کیا ہے؟ وہ تو آپ جیسی ذہین خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گا۔ اچھا، آپ طنز کر رہے ہیں؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پزل کا آخری ٹکڑا ابھی جوڑ لیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے آپ کی مزید ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا، میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔
اس کا لہجہ بہت خشک ہو گیا تھا۔ چند ثانیے وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ مگر آپ کے شوہر کو تو علم ہے، پھر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے حیا۔ اس کی آواز میں دکھ سا تھا۔ میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور اب مجھے ضرورت نہیں رہی، اس لیے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ خدا حافظ۔ کسی لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس نے از خود کال بند کر دی۔ احمد نے فوراً دوبارہ کال کی۔ اس نے نہیں اٹھائی۔ اب اسے احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی تھی۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہوئی تو سب سے پہلے اس کا حجاب بدنام ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے موبائل تکیے پہ ڈال دیا۔ احمد سے قطع تعلق کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ مطمئن تھی۔ اس شام وہ کچن میں کھڑی سلاد تیار کر رہی تھی۔ فاطمہ بھی ساتھ ہی کام میں مصروف تھی۔ نور بانو برتن دھو رہی تھی۔ ابا لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ ذرا بلند آواز میں ان تینوں افراد کی مصروفیات سے بے نیاز ان کو ترکی کی باتیں سنا رہی تھی۔ جب اپنے اندر کی اداسی، جہان کی خاموشی اور یادوں سے تنگ آ جاتی تو اسی طرح بولنے لگ جاتی، اور آج کل تو اس کی ہر بات ترکی سے شروع ہو کر ترکی پہ ختم ہوتی تھی۔ سفر نامہ استنبول، یہ وہ موضوع تھا جس سے گھر والے اب بور ہو چکے تھے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اپنے گھر میں یہ سہولت تھی کہ کوئی مرد ملازم نہ تھا۔ تایا فرقان کا کک ظفر بہت ہی کم ادھر آیا کرتا تھا۔ ان کا خاندان ویسے بھی روایتی تھا۔ تایا کی تربیت تھی کہ روحیل نہیں ہے تو ان کے بیٹوں کو ادھر نہیں آنا، اور خود بہت کم سوائے کسی کام کے ادھر نہیں آتے تھے، سو وہ اپنے گھر میں آزادی سے گھوم پھر سکتی تھی۔ پتہ ہے نور بانو، وہاں ٹاپ کپی پیلس کے پیچھے والے ریسٹورانٹ میں کیا ملتا تھا؟ اب نور بانو کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ٹاپ کپی پیلس کس جگہ کا نام ہے۔ وہ بے چارگی سے نفی میں سر ہلائی گئی، مگر وہاں جواب کا انتظار کون کر رہا تھا؟ وہ کٹنگ بورڈ پہ سبزیاں کھٹ کھٹ کاٹتی بولتے چلی جا رہی تھی۔ وہاں ایک مشروب ملتا تھا، ایران نام کا، بالکل لسی کی طرح تھا، اتنا مزیدار کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں ریسپی لائی ہوں، کبھی مل کر بنائیں گے؟ لاؤنج میں رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تو ابا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ حیا نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا۔ لاؤنج اور کچن کی درمیانی دیوار اوپر سے آدھی کھلی تھی، سو وہ ان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ہاں سبین، کیسی ہو؟ وہ اب مسکرا کر بات کرنے لگے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ لمحے بھر کو اپنے ٹاپ کپئی اور ایران بھول گیا۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی، ذرا سست روی سے ہاتھ چلانے لگی۔ سماعت ادھر ہی گئی تھی۔ کیا؟ کب؟ ابا کے تاثرات بدلے، وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اس نے چھری گاجر میں لگی چھوڑ دی اور پریشانی سے ابا کو دیکھا، کہیں کچھ غلط تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے۔ فاطمہ بھی جیسے گھبرا کر باہر گئی، تب تک ابا فون رکھ چکے تھے۔ کیا ہوا؟ فاطمہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا اسی طرح مجسمہ بنے کھڑی سانس روک کے ان کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابا کے الفاظ نے پورے لاؤنج کو سکتے میں ڈال دیا۔ ملال بھرے سکتے میں حیرت، شوق، دکھ، وہ ملی جلی کیفیات میں گھری کھڑی تھی۔ وہ لوگ 1-2 روز میں باڈی لے کر آ رہے ہیں، میں فرقان بھائی کو بتا دوں؟ ابا تعصب سے کہتے فون اٹھا کر نمبر ملانے لگے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ انسان سے اس کی شناخت چھین کر اسے باڈی بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر کہیں بہت سے آنسو گرے تھے۔ بے اختیار اسے ڈی جے یاد آئی تھی۔ سلیمان صاحب کے بنگلے پہ فوتگی والے گھر کی سوگواریت چھائی تھی۔ لان میں کنات لگا کر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ خواتین اندر لاؤنج میں تھی، جہاں فرنیچر ہٹا کر چاندنیاں بچھا دی گئی تھی۔ درمیان میں کھجور کی گٹھلیوں کا ڈھیر تھا۔ رشتہ دار خواتین سادہ حلیے میں تھی، مگر عابدہ چچی، سیرش اور ثنا بالکل سفید نئے لباس پہن کر آئی تھی۔ پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے چل نکلے تھے۔ اس نے البتہ چاکلیٹی رنگ کی لمبی قمیض چوڑی دار کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لیے گٹھلیاں پڑتے وہ لاشعوری طور پہ ایسی جگہ بیٹھی تھی جہاں سے کھڑکی کے باہر لان صاف نظر آتا، مگر باہر والوں کو اندر نظر نہیں آتا تھا کہ دوپہر کا وقت تھا اور کھڑکیوں کے شیشے باہر سے ریفلیکٹ کرتے تھے۔ لان میں خاندان کے مرد جمع تھے، ابا، تایا اور کچھ کزنز البتہ نہیں تھے۔ وہ لوگ پھپھو اور میت کو لینے ایئرپورٹ گئے تھے۔ آج 3 روز بعد سکندر انکل کی باڈی کلیئرنس حاصل کر کے اپنے ملک لائی جا رہی تھی، اور وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جہان کا سامنا کیسے کرے گی۔ خیر،
खफ़त उसे होनी चाहिए ना कि हिया को। वही कसूरवार था, वही पाशा का साथी था, और इतनी मजबूत तो वो थी ही कि अपने तासुरात चेहरे पर नहीं आने देगी। जो भी होगा देखा जाएगा। इसके बावजूद जब बाहर शोर सा मचा और वो लोग पहुंच गए तो उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि वो खुद हैरत ज़दा रह गई। इतने बरस बाद फुप्पो आई थी, वो भी ताबूत के साथ। लाउंज के दरवाजे पर ख़वातीन उनसे मिलते हुए रो रही थी। ऊंचा बीन, बुलंद सिसकियाँ, वो दूर दराज की रिश्तेदार ख़वातीन जो हर शादी में सब की तरफ से गाती और हर फौतगी में सब की तरफ से रोती थी, सबसे आगे थी। फुप्पो बहुत निढाल लग रही थी, भीगी आंखों के साथ फातिमा से मिल रही थी। वो सभी खड़े हो चुके थे, लड़के ताबूत अंदर ला रहे थे। हिया ज़रा एक तरफ हो गई और दुपट्टे का पल्लू ज़रा तिरछा करके चेहरे पे डाल के हाथ से पकड़ लिया। दुपट्टा पेशानी से काफ़ी आगे था और यूं तिरछा करके डालने से गाल, होंठ, नाक सब छुप गया था। ये उसका गैर महसूस सा नकाब था। अब अगर वो नकाब करती ही थी तो मुनाफ़कत कैसी कि बाहर के मर्दों से करे और कज़न से ना करे। एक फ़ैसला किया है तो उसे सही से निभाए भी। मर्द बाहर चले गए तो वो आगे बढ़कर फुप्पो के गले लगी। हिया, तुम कहाँ चली गई थी? जहान बहुत अपसेट था। बेआवाज़ आंसू बहाती फुप्पो उससे अलग होकर आहिस्ता से बोली थी। वो सख्त शर्मिंदा हुई। क्या था अगर फुप्पो को एक बार ही फ़ोन कर लेती। उसने जवाब नहीं दिया, जवाब था भी नहीं। फिर जब वो अपनी जगह पर आकर बैठी तो निगाह खिड़की पे फिसल गई। बाहर लगे मजमे में वो जहान को खोजने लगी और फिर एकदम चौंकी। उसने बहुत सी बातें सोची थी। जहान इतना गैर मुतवक्के था कि उससे कुछ बैद नहीं था कि वो उसके साथ कैसा रवैया रखेगा, मगर जो जहान ने किया वो सोच भी नहीं सकती थी। जहान सिकंदर पाकिस्तान आया ही नहीं था। जहान नहीं आया चच्ची। फ़रूख पता नहीं कब अंदर आया था और करीब ही खड़ा फातिमा को बता रहा था। फुप्पो बता रही थी कि वो कामों में फंसा हुआ है। फ़रूख बताकर आगे बढ़ गया। फातिमा तो फातिमा वो खुद भी शशदर रह गई। ऐसी भी क्या मजबूरी कि बंदा बाप के जनाजे पे भी ना आए। वो इतनी हैरान थी कि गुठलियाँ भी नहीं पढ़ पा रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकता था? सिर्फ हिया का साथ देने वो डीजे के वक्त आ सकता था तो अपने बाप के साथ क्यों नहीं? जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा होकर नहीं देखता उसे पूरी बात समझ नहीं आती। कहीं दूर से जहान की आवाज़ उभरी थी। शायद वो वजाहत उसने इसी लम्हे के लिए दी थी, मगर वो क्यों नहीं आया? क्यों? सब बहुत मुतासिफ और गमज़दा से थे। घर में खामोशी ने सोगवारियत तारी की हुई थी। अगले रोज़ कुल थे। घर में कुछ करने की बजाय ताया और अब्बा ने वही किया था जिसका रवाज आजकल इस्लामाबाद में चल निकला था। तमाम अजीज़ो अकारब को किसी 5 स्टार होटल में डिनर के लिए फैमिली वाउचर्स दिए गए थे कि बमा ख़ानदान जाकर डिनर करें और मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ करें। इस्लामाबाद भी कभी कभी उसे लगता कि इस्तांबुल बनता जा रहा है। इससे ये हुआ कि लोगों के सवाल और गढ़े मुर्दे उखाड़ने जाने से ताया और अब्बा महफूज रहे, मगर हिया ने सोचा ज़रूर कि ताया फुरकान के इस्लाम को अब क्या हुआ। फातिमा फ़ोन सुनने उठी तो वो कॉफ़ी का कप लिए फुप्पो के पास आ गई। वो अकेली बैठी थी, खामोश, थकी हुई। एक सफ़र था जो तमाम हुआ, एक मुशक्क़त थी जो ख़त्म हुई। थैंक यू बेटा। उसने कप बढ़ाया तो वो चौंकी, फिर भीगी आंखों से मुस्कुराई और कप थाम लिया। तुम्हारे साथ बैठ ही नहीं सकी। शर्मिंदा मत करिए फुप्पो, मेरी ही गलती है। मैंने सोचा जहान को मेरा मैसेज मिल गया होगा और वो आपको बता देगा। एक मबहम सी वजाहत देकर वो अपना कप लिए उनके साथ आ बैठी। नहीं, वो कह रहा था तुम बगैर बताए चली गई हो। बहुत परेशान था, शायद कोई गलत फहमी हो गई है। वो आया क्यों नहीं? सरसरी से अंदाज में उसने पूछ लिया। वो चल लम्हे उसे देखती रही, जैसे फ़ैसला न कर पा रही हूँ कि वो कितना जानती है। वो तुर्की से बाहर गया हुआ था, फ़्लाइट का मसला था, कुछ अभी 1-2 रोज़ में आ जाएगा। फिर आपको तो बहुत मुश्किल हुई होगी अकेले सब कुछ मैनेज करना। हिया, मैंने सारी ज़िंदगी सब कुछ तन्हा ही मैनेज किया है। मेरे साथ तब भी कोई नहीं था जब मैं और मेरा बेटा जलावतनी काट रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता नरमी से कह रही थी। और अब तो मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि अपने मसले हल करने के लिए मुझे अपने ख़ानदान के मर्दों के सहारे की ज़रूरत नहीं रही। वो बस उनको देखे गई। उनके चेहरे की लकीरों में बरसों की मुशक्क़त की दास्तान थी जिसे पढ़ने की आँख हिया के पास नहीं थी। तुम्हें भी इतना ही मजबूत बनना चाहिए। उनकी आखिरी बात पर वो बेइख्तियार चौंकी थी। ये माँ बेटा बाज़ औक़ात कितनी मबहम बातें कर जाते थे। वो गहरी नींद में थी जब कोई आवाज़ सीटी की तरह उसकी समात में गूंजी।
کافی دیر بعد اس نے بھاری پپوٹے بمشکل اٹھائے اور اندھیرے میں جلتے بجھتے روشنی کے منبع کی طرف دیکھا۔ موبائل۔ بدقت اس نے بازو بڑھا کر بجتا ہوا موبائل اٹھایا۔ جہان کالنگ۔ اس کی ساری نیند اڑ گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور کال پک کی۔ ساری ناراضگی رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی تھی۔ جہان۔ اس کی آواز ابھی بھی نیند سے بوجھل تھی۔ حیا۔ وہ دھیمی آواز میں کہتا ذرا رکا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے ریموٹ اٹھا کر اے سی آف کیا۔ کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فائن۔ تم سو رہی تھی؟ ہاں، اس وقت میں فٹ بال تو کھیلنے سے رہی۔ اس نے سوچا، ممی سو رہی ہیں، ظاہر ہے اٹھاؤں انہیں؟ نہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ ماموں ہیں یا ڈرائیور؟ وہ جیسے سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ نہیں، ابا اور اماں شام میں لاہور گئے ہیں، کوئی فوتگی ہو گئی تھی، صبح ہی آ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ایک دم چونکی۔ تم کہاں ہو؟ میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور مجھے تمہارے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے، تم مجھے لینے آ سکتی ہو؟ اوہ ہاں، تم رکو، میں آ رہی ہوں۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے بستر سے اتری۔ منہ دھو کر عبایا پہن کر وہ چابی لیے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور ابا کے ساتھ گیا تھا، ویسے بھی وہ پارٹ ٹائم تھا، ایسے میں وہ خود جائے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں تھا۔ اسلام آباد کی خوبصورت صاف ستھری سڑکیں خالی پڑی تھی، ابھی رات باقی تھی۔ اسٹریٹ پولز کی زرد روشنی سڑک کو جگمگا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر اس نے جہان کو کال کر کے آنے کا پیغام دیا۔ اس کا ترکی کا نمبر رومنگ پر تھا۔ السلام علیکم۔ چند ہی منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، ایک چمڑے کا بھورا دستی بیگ اپنے قدموں میں رکھا اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ وعلیکم السلام۔ ایگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے حیا نے ذرا کی ذرا نگاہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ پہ آدھے آستین والی گرے شرٹ پہنے ہوئے تھا، وہیں ماتھے پہ گرتے ذرا بکھرے بکھرے بال۔ ایئرپورٹ کی بتیاں اندھیرے میں اس کے چہرے کو نیم روشن کیے ہوئے تھی۔ وہ اسے پہلے سے ذرا کمزور لگا۔ اسے ترکی سے آئے 1.5 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی فرق واضح تھا۔ کار سڑک پر رواں دواں تھی، دونوں خاموش تھے۔ آخری ملاقات کا تناؤ اور بوجھل پن ابھی درمیان میں حائل تھا۔ ممی اٹھی تو نہیں؟ نہیں۔ وہ ذرا دیر کو رکی۔ تم آئی کیوں نہیں؟ سب پوچھ رہے تھے۔ مصروف تھا۔ وہ ذرا گردن ترچھی کیے باہر ویران اندھیری سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، کہنے کو جیسے کچھ نہیں تھا۔ کیا تم پہلے مجھے قبرستان لے جا سکتی ہو؟ حیا نے سر ہلا دیا۔ قبرستان گھر سے زیادہ دور نہ تھا، جلد ہی وہ پہنچ گیا۔ باہر نیلا سا اندھیرا چھایا تھا، سوالیہ نشان کی صورت بنے 7 بہن بھائی، ستارے آسمان پہ چمک رہے تھے۔ پھپھا کی قبر آپ کے دادا کی قبر کے ساتھ ہی ہے، حیا نے اسے بتایا۔ احاطے میں جہان کے والد اور دادا کی قبریں داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک طرف تھی۔ ایک درخت اس کے دادا کی قبر پہ سایہ کر رہا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے قبرستان کے دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے وہ جہان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ جہان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دونوں قبر کے پاس آیا، پھر دھیرے سے وہ سکندر شاہ کی قبر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا گیا، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اب وہ دعا مانگ رہا تھا۔ حیا اس کے عقب میں تھی، سو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حیا کے بعد دعا کے بعد وہ کافی دیر سر جھکائے ایک پنجے کے بل قبر پر بیٹھا رہا۔ انگلی سے وہ مٹی پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ پھر جب وہ اٹھا تو حیا جانے کے لیے پلٹ گئی، مگر گھر آ کر وہ اندر داخل ہوا تو حیا نے آہستگی سے لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور 2 انگلیوں سے نقاب نیچے کھینچتے ہوئے اتارا۔ تم آرام کر لو، میں اوپر کمرہ دکھاتی ہوں، وہ اجنبی سے انداز میں کہتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جہان خاموشی سے اس کے پیچھے اوپر آیا، دستی بیگ ہاتھ سے پکڑ کر کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ حیا دروازہ کے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ صاف ستھرا سا گیسٹ روم۔ کچھ کھاؤ گے؟ اس نے چوکھٹ پہ کھڑے کسی رسمی میزبان کے لہجے میں پوچھا۔ جہان نے بیگ بیڈ پہ رکھا اور ساتھ بیٹھا۔ بس 1 کپ چائے، میرے سر میں درد ہے۔ وہ جھک کر جاگرز کے تسمے کھول رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹی۔ چند منٹ بعد جلدی جلدی چائے بنا کر لائی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھا۔ چائے؟ اس نے کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ وہ ہلا تک نہیں۔ جہان؟ مگر وہ سو چکا تھا۔ حیا کی نگاہیں اس کے پاؤں پہ پھسلی۔ جاگرز کے تسمے کھول چکا تھا مگر اتارے نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے ترس آیا۔ شاید وہ تھکا ہوا تھا، شاید بیمار تھا۔ اس نے اے سی آن کیا اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، لاؤنج میں آئی تو پھپھو اور فاطمہ چائے پی رہی تھی۔ 11 بج چکے تھے۔ نور بانو، میرا ناشتہ؟ نوری بانو کو پکار کر وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ فاطمہ لاہور والوں کا تذکرہ کر رہی تھی۔
आप लोग कब आए? सुबह 8 बजे पहुँच गए थे। तुम सो रही थी, फातिमा मुस्कुराकर कहने लगी। अच्छा। जहान उठ गया। हिया की निगाह फास्ट सीढ़ियों के ऊपर फिसली तो यूं ही लबों से निकला। वो दोनों एकदम उसे देखने लगी। जहान। ओह, वो एकदम सीधी हुई। वो सुबह पहुंच गया था, ऊपर कमरे में है। आपको नहीं पता चला? नहीं, वो आ गया। सबीन सिकंदर के चेहरे पर एकदम चमक सी उभरी, खुशगवार सी हैरत। वो बाप के जनाजे के तीसरे दिन पहुंच रहा है, मगर इधर कोई नाराज़ी नहीं। जी मैं देखती हूँ। वो खुद ही उठाई। ऊपर उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो यख बस्ता हो चुका था। एसी तब का ऑन था। उसने जल्दी से एसी बंद किया और पंखा चला दिया। जहान उसी हालत में जूतों समेत लेटा था, आंखों पर बाजू रखे। वो शायद नींद में भी किसी को अपनी आंखें नहीं पड़ने देता था। तपाई पे धरी चाय पुरानी और ठंडी हो चुकी थी। सोचा उठा ले, फिर ख्याल आया कि रहने दे, इसको पता तो चले कि वो उसके लिए चाय ले आई थी। वो दोपहर के खाने तक भी नहीं उठा। फूफो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो उसके उठने का इंतज़ार कर रही थी। शहर पहर में ज़ारा आ गई। मौसम अच्छा था, दोनों ने शॉपिंग प्लान कर ली। मगर जब वो अबाया पहनकर बाहर आई तो फिर से एक्शन रीप्ले शुरू हो गया। तुमने अबाया कब से लेना शुरू कर दिया? वही हैरत, सवाल, तशवीश। एक लंबा और जामे सा जवाब देकर भी उसे लगा कि ज़ारा गैर मुतमईन है और गैर आरामदेह भी। शॉपिंग करते हुए, जूते देखते, कपड़े निकलवाते और फिर आखिर में राहत बेकर्स के सामने पार्किंग लॉट में बैठे स्कूप का स्लश पीते हुए ज़ारा बार बार एक गैर आरामदेह निगाह उस पर डालती, जो पूरे एतमाद से अबाया और नकाब में बैठी स्लश पी रही थी। यार, चेहरे से तो उतार दो। ज़ारा, मेरा ना दम घुट रहा है, ना ही मरने लगी हूँ। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल बैठी हूँ। अगर तुम नहीं हो तो बताओ। वो एकदम बहुत संजीदगी से कहने लगी। वो हिया सुलेमान थी। वो आयशे गुल की तरह हर बात नरमी से सह जाने वाली नहीं थी। जब वो अपने ज़माना जहालियत के लिबास पर किसी को बोलने का मौका नहीं देती थी, तो अब नकाब पर क्यों किसी को बोलने दे? सिर्फ हिजाबी लड़की सब्र क्यों करे? उसकी राय में बहुत ज़्यादा चुप रहने को भी कमज़ोरी समझा जाता था। नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी। ज़ारा ज़रा बौखला गई थी। वो सर झटक कर स्लश पीने लगी। बाहर पार्किंग लॉट में चंद माह पहले के मनाजिर अभी भी रकम थे। डोली उसे सबसे पहले इसी जगह पे मिला था। मेजर अहमद यानी पिंकी से मिलकर उसे जो उलझन होती थी कि वो पिंकी कैसे बना, अब वो ख़त्म हो गई थी। वो तो उसकी जॉब का हिस्सा था। पता नहीं वो ये बात पहले क्यों नहीं समझ सकी। वो वापस आई तो दिल ज़रा बोझल था। ज़ारा और उसका काम का मदार अब मुख्तलिफ हो गया था। पता नहीं डीजे अगर होती तो कैसा रद्द-ए-अमल देती। अब अजनबी का टैग जो पेशानी पर लग गया था। लाउंज में सब बड़े बैठे थे, ताया, ताई, अब्बा, अम्मा, फुप्पो और सामने एक सोफ़े पर संजीदा सा बैठा जहान। वही सुबह वाले कपड़े, मगर बाल गीले थे। शायद अभी अभी फ्रेश होकर नीचे आया था। वो सलाम करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसे लगा कि वो उसे देख रहा है। उसने बेख्तियार पलट कर देखा। जहान ताया फुरकान की तरफ मतवज्जे था, वो उसे नहीं देख रहा था। वो सर झटक कर अंदर आ गई। दोबारा उसकी जहान से मुलाकात रात के खाने पर हुई। वो ज़रा देर से डाइनिंग टेबल पे पहुंचा था। अब्बा मरकज़ी कुर्सी पे थे। हिया फातिमा के साथ एक तरफ थी। जहान ने जो कुर्सी खींची वो हिया के मद्दे मुकाबिल थी, मगर वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। वो भी यही कर रहा था, बल्कि वो तो शायद हमेशा से यही करता आया था। कितनी छुट्टी है तुम्हारी? अब्बा खाने के दौरान पूछने लगे। वो सर झुकाए कांटे से सलाद का टुकड़ा उठाते हुए बोला, कुछ कंफर्म नहीं है। छुट्टी कैसी? अपना रेस्टोरेंट है इसका, बल्कि पाशा का। उसने तल्खी से सोचा। 1-1.5 हफ्ता तो हूँ, फिर शायद चला जाऊँ। मम्मी को यहीं अपार्टमेंट ले दूँगा। हिया चौंक कर सर उठाया। फूफो, आप अब यहीं रहेंगी? उसके चेहरे पे खुशगवार सी हैरत उमड़ आई थी। सबीन फूफो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर इस बात में हिला दिया। सिर्फ सिकंदर के लिए वहाँ थी, अब उधर रहने का जवाज़ नहीं है। तो जहान, आप भी यहीं शिफ्ट हो जाओ। फातिमा ने ज़रा दबे दबे से जोश से कहते हुए एक नज़र सुलेमान साहब को देखा। वो भी ज़रा उम्मीद से जहान को देखने लगे। वहीं बेटी को अपने करीब रखने की ख्वाहिश। और अपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है, यही घर है सबीन का। जहान हल्का सा मुस्कुराया। वो पूरे दिन में पहली दफ़ा मुस्कुराया था। रहने दे मामी, मेरे नसीब में पाकिस्तान में रहना लिखा ही नहीं है। उसकी आवाज़ में कुछ था कि हिया हाथ रोककर उसे देखने लगी। वो सर झुकाए खाना खा रहा था, मगर चेहरे पे वही मुस्कुराहट, वही चमक थी जो वो कभी कभी उसके चेहरे पे देखा करती थी, ख़ास मौक़ों पे, ख़ास बातों पे। खैर,
کبھی وہ اس کی وجہ بھی جان ہی لے گی۔ وہ دھیرے سے سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی۔ صبح فجر پڑھ کر سونے کی بجائے وہ اوپر آ گئی، جہان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے۔ ایک نظر اس نے بند دروازے پہ ضرور ڈالی تھی۔ کچھ چیزیں کرنے سے انسان خود کو کبھی روک نہیں پاتا۔ چھت پہ ہر اطراف لہلہاتے گملوں کی سرحد بنی تھی۔ ابا کا شوق۔ منڈیر وہاں سے کافی اونچی تھی۔ منڈیر کے ساتھ ہی کین کا ایک جھولا رکھا تھا۔ اس خوبصورت صبح میں وہ جھولے پہ آ بیٹھی اور گردن موڑ کر منڈیر کے سوراخ سے باہر دیکھا۔ منڈیر اس کے سر سے اونچی تھی، مگر ڈیزائن کے طور پر بنے بڑے بڑے سوراخوں سے نیچے کالونی اور سڑک صاف نظر آتی تھی۔ وہ یوں ہی ترچھی ہو کر بیٹھی کالونی پہ اترتی صبح دیکھے گئی۔ ہر سو خاموشی اور تازگی تھی۔ کبھی کبھی پرندوں کے بولنے کی آواز آ جاتی یا پھر کسی کے بھاگنے کی۔ وہ ذرا چونکی۔ دور سڑک پر کوئی بھاگتا آ رہا تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس، جاگنگ کرتا شخص۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا پہچاننے میں۔ جہان؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ کب اٹھا، کب گھر سے نکلا، معلوم نہیں۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ جہان اب گھر کے سامنے سے گزر کر مخالف سمت دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ گردن پوری موڑ کر اس کو دیکھے گئی۔ چند قدم دور وہ رکا اور ٹھٹک کر پیچھے سڑک پر دیکھا، جیسے اسے محسوس ہوا ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر وہ سڑک پر ہی دیکھ رہا تھا، اوپر نہیں۔ وہ جلدی سے جھولے پر سے اٹھی اور اندر دوڑ گئی۔ وہ پھر سے پکڑے نہیں جانا چاہتی تھی۔ سبز ٹیولپ، پھولوں کی مارکیٹ اور وہ دکاندار، اسے سب یاد تھا۔ جب جہان نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ دستک پہ چونکی اور پھر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اسے سامنے کھڑے دیکھ کر دل عجیب سی متضاد کیفیت کا شکار ہونے لگا۔ حیا، کیا تم فارغ ہو؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کیوں؟ اس نے دروازہ ذرا زیادہ کھول دیا تاکہ وہ بستر پر پھیلے۔ اس کی کتابیں دیکھ کر جان لے کہ وہ ہرگز بھی فارغ نہیں ہے۔ اوکے، تم فارغ ہی ہو، ٹھیک، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ یعنی تم میرے ساتھ مارکیٹ چل سکتی ہو؟ شور، اس نے شانے اچکا دیے۔ حالانکہ اسے اس پہ بہت غصہ تھا، وہ اس سے مخاطب ہی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ غلط بیانی ہی کی تھی۔ اسے جہان سے بہت گلے تھے، مگر پھر بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا خریدنا ہے تاکہ اسی حساب سے مطلوبہ جگہ پہ جائیں؟ کپڑے وغیرہ۔ جلدی میں نکلا تھا، زیادہ سامان نہیں اٹھا سکا۔ ایک تو جب وہ مہذب اور شائستہ ہوتا تھا تو اس سے زیادہ نرم خو کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر تلملاتی ہوئی باہر آئی تھی۔ کوئی اور نہیں ملا تھا اسے ساتھ لے جانے کے لیے۔ اسے ضرور گھسیٹنا تھا اپنے ہمراہ شاپ پہ اس کا ساتھ دینے کے لیے، وہ بھی ریک پر۔ کپڑوں کے ہینگرز الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ جہان ایک کرتے کا ہینگر کندھے سے لگاتے ہوئے سامنے قداور آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ حیا اس کے قریب ہی کھڑی تھی، سو آئینے میں وہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا عکس دیکھتے ہوئے جہان ذرا سا مسکرایا۔ تم نے وہ کارٹون دیکھے ہیں، نینجا ٹرٹلز؟ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو اس نے سادگی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ ہاں تو؟ وہ جواب دیے بنا بے ساختہ عمر آتی مسکراہٹ دباتے ہوئے ہینگر پکڑے پڑ گیا۔ چند لمحے وہ الجھی کھڑی رہی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ پھر قد آور آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو فوراً سمجھ آ گیا۔ غصے کا شدید ابال اس کے اندر اٹھا تھا۔ بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے نگاہوں سے جہان کو تلاشا۔ وہ وہیں کرتا لیے کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بدتمیز انسان اس کے نقاب کو ننجا ٹرٹلز کی آنکھوں کی پٹی سے تشبیہ دے گیا تھا۔ اس کا موڈ واپسی کا سارا راستہ آف رہا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ کچن میں شام کی چائے دم پر چڑھی تھی۔ الائچی اور تلتے کبابوں کی ملی جلی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی۔ وہ نور بانو کے سر پہ کھڑی ٹرالی میں برتن رکھوا رہی تھی۔ ذمہ دار وہ پہلے بھی تھی، مگر ترکی سے آنے کے بعد ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگی تھی۔ اب بھی نور بانو سے زیادہ وہ کام کر رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں تایا فرقان اور سائمہ تائی آئے بیٹھے تھے۔ ابا، اماں، پھپھو اور جہان بھی وہیں تھے۔ کام کرتے ہوئے مسلسل اسے احساس ہوتا رہا کہ جہان اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب وہ رک کر گردن موڑ کر دیکھتی تو وہ کسی اور جانب دیکھ رہا ہوتا۔ جہان کے ساتھ ایک ہی گھر میں وہ 2 دفعہ رہی تھی۔ ایک جب ڈی جے کی بار وہ اکٹھے پاکستان آئے تھے تب اسے اپنے غم سے وقت نہ ملا تھا۔ دوسرا جب اپنی منگنی کی رات وہ پھپھو کے گھر رک گئی تھی اور تب جہان کو اپنی فون کال کے انتظار میں وقت نہ ملا تھا۔ یوں اب نارمل حالات میں پہلی دفعہ وہ ایک چھت تلے تھے اور اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بہت بے ضرر، خاموش اور دھیما سا انسان تھا۔ یہ اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں، فطرت تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ سلام کر لیتا، حال احوال پوچھتا اور بس
ہاں، گھر میں فارغ رہ کر وہ اکتا جاتا تو نور بانو کے ساتھ کچن میں کبھی برتن دھونے لگ جاتا تو کبھی اسے سبزیاں کاٹ کر دیتا۔ نور بانو بیچاری حق دک رہ جاتی۔ اگر باہر جاتا تو صبح جاگنگ۔ اسے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ جاگنگ، واک، ورزش ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر جب گھر میں بہت بور ہو گیا تو ایک دفعہ فاطمہ کے کہنے پہ حیا اسے باہر لے گئی، مگر وہ اتنا تنگ کر دینے والا تھا۔ یہاں سے مڑ جاؤ، وہاں لے جاؤ، نہیں لیفٹ سے کیوں مڑ رہی ہو، رائٹ سے مڑو، کیونکہ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو کر رہی ہوں جہان۔ اب اس نے اپنی گاڑی کی چابی جہان کو دے دی تھی۔ جہاں جانا ہے خود چلے جاؤ، جسے تاثرات کے ساتھ۔ اس کے پاس انٹرنیشنل لائسنس تھا سو مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ کبھی کبھی باہر نکل جاتا۔ گھر کے قریب اس نے جم بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ جہان کے ساتھ رہنے میں ایک مسئلہ تھا، وہ اتنی خاموشی سے بنا چاپ پیدا کیے گھر میں داخل ہوتا کہ پتہ ہی نہ چلتا، اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ اب آتے جاتے چند ایک رسمی باتوں کے علاوہ ان کی بات نہ ہو پاتی۔ چاندنی کے مجسمے یا تو چٹک چکے تھے یا بالکل پتھر ہو چکے تھے۔ آج بھی وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے پکڑ نہ پائی تھی۔ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں ہے، اسے الجھن ہوتی۔ وہ اسے بے اعتبار قرار دے کر چھوڑ آئی تھی۔ وہ گلہ کیوں نہیں کرتا، صفائی نہ دے مگر شکایت تو کرے، لیکن وہاں ازلی خاموشی تھی۔ وہ ٹرالی دھکیلتی لاؤنج میں لائی، دوپٹہ شانوں پہ پھیلا کر۔ اس نے لمبے بالوں کو سمیٹ کر کندھے پہ آگے کو ڈالا ہوا تھا۔ واقعی دل تو نہیں کرتا۔ سکندر بھائی کو گئے ہفتہ بھی نہیں ہوا، مگر وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں، جلدی مچائی ہوئی ہے۔ سائمہ تائی کہہ رہی تھی شاید ارم کی منگنی کا معاملہ تھا۔ حیا پنجوں کے بل کارپیٹ پہ بیٹھی چائے کے کپ پرچ میں رکھ کر باری باری سب کو پکڑانے لگی۔ بھابھی آپ بالکل فکر نہ کریں، جب ہمیں اعتراض نہیں ہے تو لوگوں کا کیا ہے؟ آپ اللہ توکل کر کے فنکشن کی تیاری شروع کریں۔ پھوپھو بہت رسان سے واضح کر رہی تھی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل میں اسجد کے بھائی اور بھابھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں وہ فنکشن کرنا چاہتے ہیں۔ تھینکس، تایا نے مسکرا کر اس سے کپ پکڑا تو وہ واپس آئی اور آخری کپ جہان کی طرف بڑھایا۔ وہ جو غور سے اب تائی کی بات سن رہا تھا، ذرا سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور کپ پکڑ لیا۔ وہ اسی اتوار کا کہہ رہے تھے تو بھائی آپ ہاں کر دینا، مجھے خوشی ہوگی۔ اتوار کا فنکشن؟ حیا نے سوچا کیا پہنے گی۔ وہ چائے سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی اور الماری کھول کر کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کوئی سلیو لیس تھا، کسی کی آستین شیفون کی تھی، کسی کا دوپٹہ باریک تھا۔ اس کا ایک جوڑا بھی آئیڈیل حجابی لباس پہ پورا نہیں اترتا تھا۔ دوسری الماری کو لاک لگا تھا۔ اس نے چابی نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں مخملی ڈبی سے ٹکرائی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ میجر احمد کا چیلنج، ڈولی کی امانت۔ اس نے ڈبی کھولی، سیاہ USB اندر محفوظ رکھی تھی۔ پزل باکس کھل گیا، جواہر کا لاکر بھی کھل گیا، مگر اس لاک کو کیسے کھولے؟ آخری لاک، اس کی تو پہیلی بھی نہیں تھی، مگر پہیلی ہونی چاہیے تھی۔ میجر احمد نے پہیلی کے بغیر کبھی کوئی پزل اسے نہیں دیا تھا۔ وہ تالے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہمیشہ دیا کرتا تھا۔ اوہ، ڈبی تو میں نے دیکھی ہی نہیں، ایک دم اسے خیال آیا۔ وہ بیڈ پہ آ بیٹھی اور فلیش باہر نکالی۔ وہ صاف تھی، کوئی لفظ نشان وغیرہ نہیں۔ اب اس نے ڈبی اوپر نیچے دیکھی، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اندر رکھے مخملی فوم کو انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ نیچے ڈبی کے پیندے پہ سیاہ مخمل کا ایک اور ٹکڑا رکھا تھا۔ اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ کر دیکھا، وہاں سنہری دھاگے سے 2 الفاظ سلے تھے، اسٹوری سویپڈ۔ اسٹوری سویپڈ؟ اس نے اچنبھے سے دہرایا۔ یہ فلیش ڈرائیو کی پہیلی تھی، اس کو حل کر کے ہی وہ آخری تالا کھل سکتی تھی۔ مگر اس سطر کا مطلب کیا تھا؟ یہ کہانی کو سویپ کرنے سے کیا مراد ہوا بھلا؟ کیا یہ سطر انگریزی گرامر کے لحاظ سے درست بھی تھی؟ عدل بدل کی گئی کہانی کو سویپ کرنے سے مراد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کہانی کسی کو پڑھنے دیں اور وہ بدلے میں اپنی کہانی آپ کو پڑھنے دے۔ اس عجیب سی سطر کا یہی مطلب نکلتا تھا، مگر کون سی کہانی؟ شاید پروفیسر گوگل کچھ کر سکے۔ یہی سوچ کر اس نے کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پہ یہی الفاظ لکھ کر ڈھونڈا، مگر لا حاصل۔ 2 متفرق سے الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کر دیا تھا۔ یہ کل 12 حروف تھے، سو پاسورڈ نہیں ہو سکتے تھے، مگر پاسورڈ انہی میں چھپا ہوا تھا۔ رات سونے سے پہلے تک وہ انہی 2 الفاظ کو سوچتی رہی تھی، مگر کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے قبل ہی نیند آ گئی۔ ارم کی منگنی کا فنکشن تایا فرقان کے لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ فنکشن خواتین کا تھا، مردوں کا انتظام باہر تھا، مگر تیار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ یہ فنکشن بھی اتنا ہی
سیگریگیٹڈ ہوگا، جتنا داور بھائی کی مہندی کا فنکشن تھا برائے نام زنانہ حصہ، جہاں ویٹرز، مووی میکر، لڑکے، کزنز سب آ جا رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں پھر بیچارے باقی مردوں کو علیحدہ کیوں بٹھایا جاتا تھا، یا پھر ایسی شادیوں کو سیگریگیٹڈ کہنے کی منافقت کیوں تھی۔ سوسائٹی کے معیارات جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکمل سیگریگیٹڈ شادی نہیں دیکھی تھی۔ تایا کی سختی تھی کہ منگنی پہ دلہا نہیں آئے گا، انگوٹھی ساس پہنائے گی، مگر جو خاندان کے لڑکے کام کے بہانے چکر لگا رہے ہوں گے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ باہر وہ عبایا لیتی تھی، اصولاً اسے ادھر بھی عبایا لینا چاہیے تھا، مگر منگنی کا فنکشن برائے نام ہی صحیح تھا تو سیگریگیٹڈ لڑکے وغیرہ تھے، مگر وہ ذرا دور تھے، وہ مکمل طور پر مکس گیدرنگ نہیں تھی۔ عبایا کا مقصد زینت چھپانا اور چہرہ چھپانا ہی تھا، تو وہ یہ کام اپنے لباس سے بھی کر سکتی تھی، تو اس نے لباس نہیں لیا، مگر لباس کا انتخاب عبایا کے متبادل اور مترادف کے طور پر کیا۔ کچے سیب کے رنگ کا سبز پاؤں کو چھوتا فراک، نیچے ٹراؤزر اور کلائی تک آتی آستین، یہ ایک مشہور برانڈ کا جوڑا تھا اور اس کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ تھا، سو اس نے الگ سے بڑا سا دوپٹہ بنوا لیا تھا کچے سیب کے رنگ کا، یوں گلے کا کام دوپٹے میں چھپ گیا، چہرے کے گرد بھی دوپٹہ یوں لپیٹا کہ وہ پیشانی سے کافی آگے تھا، کان بھی پیچھے کیے۔ سہولت تھی کہ کسی آدمی کو دیکھتے ہی وہ تھوڑی سی انگلی دوپٹہ پکڑ کر اوپر لے جا کر نقاب لے سکتی تھی۔ یوں عبایا کے بغیر بھی زینت چھپ گئی، نقاب بھی ہو گیا اور اچھا لباس بھی پہن لیا۔ بیٹھی بھی ذرا کونے کی میز پہ تھی، گلابی پھولوں سے آراستہ اسٹیج پہ ارم کامدار گلابی لباس میں گردن اونچی کیے اور نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ارم کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے، اس کی ساس اب اسے انگوٹھی پہنا رہی تھی۔ مووی میکر مووی بنا رہا تھا، پتہ نہیں یہاں تایا کے اسلام کو کیا ہوا تھا۔ ویٹرز، مووی میکرز، یہ بھی تو مرد تھے، مگر وہیں سوسائٹی کے دوہرے معیارات۔ حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں تھا، اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا۔ تم نے دوپٹہ سر پہ کیوں لے رکھا ہے؟ گلے کا کام ہی نظر نہیں آ رہا، چہرے سے تو ہٹاؤ۔ مووی میکر ویڈیو بنا رہا تھا، سو وہ چہرے کو ڈھکے رخ موڑے بیٹھی تھی، اور فاطمہ جو ذرا دیر کو ادھر آئی تھی، اپنی حیرت ظاہر کرنے میں ساتھی خواتین کے ساتھ مل گئی تھی۔ نہیں ہٹا سکتی لیڈیز، میں اب نقاب کرتی ہوں، پریشان سے جواب دے رہی تھی، مگر پھر کیوں؟ اور یار فنکشن پہ تو خیر ہوتی ہے۔ خیر مجھ سے پوچھو کہ کتنا شر ہوتا ہے۔ وہ اب بددل ہو رہی تھی، حجاب سے نہیں لوگوں سے۔ یا اللہ، لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے، اتنا کیوں سوال کرتے ہیں؟ سیرش، ثنا اور اسجد کی بہنیں اب ڈانس کی تیاری کر رہی تھی، انہیں کوئی نہیں ٹوک رہا تھا، سلیو لیس پہنے پھرتی کسی لڑکی کو کوئی نہیں ٹوک رہا تھا، مگر حجابی لڑکی کے سب کیوں پیچھے پڑ گئے تھے؟ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمان نہ جائیں گے؟ وہ اپنے اندر آنسو ہی اتارتی رہی۔ لڑکیاں رقص کے لیے پوزیشن سنبھالے کھڑی تھی، مووی میکر کا کیمرہ ریڈی تھا، اس نے رخ موڑ لیا، دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا، وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی، اس کی کوئی نہ سنتا۔ تباہی، تباہی کتنی قریب تھی اور سب بے خبر تھے۔ ریکلیٹس کی دائمی آگ، برکتے الاؤ، دہکتے انگارے، انسان بھی خود ہی اپنے لیے کیا کیا کما لیتا ہے، اور یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ جب بندہ اندھیرے سے نور میں آتا ہے تو ہر شے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا شرعی اینڈ لاء کے دوسرے سیمسٹر میں اصول الدین ڈپارٹمنٹ کے ہی ایک پروفیسر ڈاکٹر عبد الباری نے یوں ہی ایک قصہ سنایا تھا، اسے وہ قصہ آج پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی جب شادی ہونے لگی تو میں نے اسے منع کیا کہ بیٹا مووی اور فوٹو سیشن وغیرہ مت کروانا، مگر وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی۔ وہ مجھ سے لڑتی رہی کہ ابا میں نے ہمیشہ پردہ کیا، آپ کی ساری باتیں مانی، اب میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی پہ مجھے بددل نہ کریں۔ میں خاموش ہو گیا، اصرار نہیں کیا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ شادی ہوئی، اس کے سسرال نے فوٹو سیشن کا مکمل انتظام کروا رکھا تھا، میں چپ رہا۔ شادی کے چوتھے روز میں اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھا تھا کہ میری بیٹی آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر چپ چاپ رونے لگی۔ میں نے بہترا پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا، ابا آپ ٹھیک کہتے تھے۔ میری بیٹی کے آنسو میرے دل پہ اس دن سے گڑ گئے ہیں، اور یہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اپنی خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں۔ جب ڈاکٹر
عبدالباری نے وہ قصہ سنایا تھا تو اس نے چند حجابی لڑکیوں کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تھے۔ تب کندھے اچکا کر وہ حیران ہو کر سوچتی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہیں۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ فنکشن ختم ہونے تک اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ رات اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ بالیاں اتارنے کے ارادے سے وہ بے دلی سے کھڑی تھی۔ کچے سیب کے رنگ کا دوپٹہ کندھے پہ تھا اور بال کھول کر آگے کو ڈال رکھے تھے۔ بہاریں بھی اس کی نقل میں گھنگریالی پونی آگے کو ڈال لیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ بہنیں فون کیوں نہیں اٹھاتی اور میل کا جواب بھی نہیں دیتی۔ خیر 2 ہفتے تو رہ گئے تھے، جا کر پوچھ لوں گی۔ دروازے پر دستک ہوئی، وہ چونکی، پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہاں جہان کھڑا تھا، زمرد رنگ کا کرتا اور سفید شلوار پہنے۔ پتہ نہیں کہاں سے کرتا خرید کر لایا تھا، مگر اچھا تھا۔ آستین عادتاً کونیوں تک موڑے، وہ ہاتھ میں 2 مگ لیے کھڑا تھا۔ کافی پیو گی؟ وہ پھر سے وہیں دوستانہ سے انداز والا جہان سکندر بن چکا تھا۔ میں سونے سے پہلے کافی نہیں پیتی، کہہ دینے کے بعد اسے لہجے کی سرد مہری کا احساس ہوا تو رکی، پھر زبردستی مسکرائی۔ ہاں، لیکن اگر استنبول کے بہترین شیف، مکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے تو ضرور پیوں گی۔ تم ایک لفظ کا اضافہ کرتے کرتے رہ گئی۔ کرمنل؟ وہ مسکرایا تو حیا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مجھے اس لفظ کا اضافہ کرنا چاہیے؟ ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ 2 ہفتے بعد اسے بالآخر اس کے متعلق بات کرنے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، چھت پہ چلتے ہیں۔ اس نے کانوں سے بالیاں نہیں اتاری جن میں موتی پروئے تھے، جہان کے موتی۔ وہ سچ نہیں بولتا تھا تو اس کے موتی کیسے نکل آئے؟ وہ ان 2 ہفتوں میں یہ سوچتی رہی تھی۔ نامحسوس طور پہ بھی وہ عبدالرحمن پاشا سے متفق تھی کہ وہ سچے موتی ہی تھے، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہ موتی ہیں۔ چھت پہ اندھیرا تھا، دور نیچے کالونی کی بتیاں جل رہی تھی۔ وہ دونوں منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ آ بیٹھے۔ ہلکا ہلکا ہلتا جھولا ان کے بیٹھنے سے بالکل تھم گیا۔ حیا نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ اچھی بنی ہے۔ آخر استنبول کے بہترین شیف، مکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے۔ اوہ، تم نے بھی کرمنل کا اضافہ نہیں کیا؟ کیونکہ میں کرمنل ہوں بھی نہیں۔ کیا تمہیں میرا اعتبار ہے؟ ہاں۔ اس نے سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا۔ سامنے دیوار پہ ابا کے گملوں سے اوپر ان دونوں کے سائے گر رہے تھے، دونوں کی ٹہنیوں سے اوپر وہ عجیب سی ہیئت بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا؟ عبدالرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ اس نے آنے کا پورا نام لیا۔ وہ ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم کیسے؟ لمبی کہانی ہے، سنو گے؟ اس نے بے نیازی سے شانوں کو جنبش دے کر پوچھا۔ وہ سامنے دیوار پہ ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے سائے کو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنا شروع ہوئی۔ اپنے سائے کے ہلتے لب دکھائی نہیں دیتے تھے، نہ ہی کان میں پڑی بالی کے موتی کی چمک۔ اگر دکھائی دے رہی تھی تو وہ پریشانی، اذیت اور اضطراب جسے وہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی، جس کا ایک حصہ اس نے ڈی جے کے ساتھ بانٹا بھی تھا اور اب اس نے پورا ہی بانٹ دیا۔ سوانجی کی طرف سے میل وصول ہونے والی رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے، اس سے لے کر اس روز کے واقعے تک اس نے سب کہہ سنایا۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا، اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جدیسی میں پاشا کے چہرے پہ کافی الٹنے کا واقعہ بتایا۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی؟ وہ جیسے بہت محفوظ ہوا تھا۔ ہاں، تم اسے پاشا بے کیوں کہتے ہو؟ اسے سب پاشا بے کہتے ہیں، مسٹر پاشا۔ شوق ہے خود کو مسٹر کہلوانے کا۔ کافی کے مگ خالی ہو کر زمین پہ پڑے تھے، دیوار پہ سائے ویسے ہی چپ کے بیٹھے، ساری داستان سنتے رہے۔ پودے بھی متوجہ تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ جیسے سوچتے ہوئے بولا، یعنی کہ اس نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے بلیک میل کرنے کے لیے، مگر میں صرف ایک بات نہیں سمجھ سکا، اتنا سب کچھ ہوا اور تم نے کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا؟ کیوں؟ تم نے کسی سے مدد کیوں نہیں لی؟ میں کبھی بھی ان کو یہ سب نہیں بتا سکتی جہان، اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، مگر جب شروع ہوا تھا تو مجھے ترکی جانا تھا۔ اگر میں بتاتی تو وہ مجھ سے فون لے لیتے اور گھر سے نکلنے پہ پابندی لگا دیتے۔ ترکی تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ جو میرے گھر کے اندر پھول رکھ سکتا ہے، میرے فون میں ٹریسر لگوا سکتا ہے، اس کے خلاف ابا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ان کو بتانے کا مطلب تھا کہ تایا فرقان کو بھی بتا دینا، یعنی پورے خاندان میں تماشا۔ ابا تایا ابا کو بتائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور اتنی بہادر تو میں تھی ہی کہ خود اپنے مسائل حل کر سکتی۔ سو تو ہے،
اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا۔ کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ میں پاشا بے کو کیسے جانتا ہوں؟ دیکھ لو، تم نہ بھی بتاؤ، میں نے جان تب بھی لینا ہے۔ تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے؟ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اصل میں نے کچھ عرصہ ہوٹل گرینڈ پہ کام کیا ہے، اس لیے میں ان سو کالڈ بھائیوں کو جانتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ مافیا بھائی ہیں، ایک ہی مافیا فیملی کا حصہ۔ مگر یہ بات ادا لار میں اگر کوئی میرے علاوہ جانتا ہے کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں تو وہ امت اللہ حبیب پاشا ہیں۔ خیر، میرا پاشا بے سے کچھ مسئلہ ہو گیا اور میں استقلال اسٹریٹ آ گیا۔ وہ ریسٹورانٹ اس کا ہی ہے اور وہ عورت جس کو میں اپنی لینڈ لیڈی بتاتا ہوں وہیں بھیجتا ہے اس کو۔ وہ اس کی ساتھی شیئر ہولڈر ہے۔ وہ مجھے ریسٹورانٹ کی قسطوں کے لیے تنگ نہیں کرتا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، سوری، مگر اس نے میرے ذمے ایک کام لگایا تھا جو میں کر نہیں سکا، جس کی وجہ سے اس روز تلخ کلامی ہوئی تھی۔ کون سا کام؟ وہ چونکی۔ وہ اپنی فیملی کو بیرون ملک شفٹ کروانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے اس ملک کی جعلی دستاویزات اور نئی شناختیں چاہیے تھی۔ میں اپنے ایک دوست سے اس کے لیے وہی بنوا رہا تھا، اینڈ تھینکس ٹو یو میں نے اب وہ بنوا دیے ہیں اور اس کی فیملی ترکی سے جا چکی ہے۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ عائشہ اور بہارے چلی گئی؟ تو وہ عائشہ بہارے سب کو جانتا تھا۔ ہاں، مزید میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے اس موضوع کو ختم کر دو۔ اور وہ اس کا بھائی، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نہیں جانتا وہ اب کہاں ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے، وہ جیسے اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا۔ پھر حیا نے دیکھا اس کا سایہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پودوں کے اوپر سے ہوتا پوری دیوار پر پھیل گیا۔ اس نے سائے میں اس کا چہرہ تراشنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کتنا سچ تھا، کتنا جھوٹ! سائے میں سب گڑبڑ ہو چکا تھا۔ تم کیا کرتے پھرتے ہو جہان؟ مجھے یقین ہے کہ تم کرمنل نہیں ہو، مگر تم ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو پلیز۔ جو آپ کا حکم۔ سایہ مسکرایا تھا۔ وہ بس تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کی ساری کتھا سن کر بھی وہ اپنی دفعہ بہت کچھ چھپا گیا تھا۔ اور عائشہ بہارے، وہ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ دونوں آگے پیچھے زینے اترتے نیچے آ رہے تھے جب اس نے ابا کو لاؤنج میں کھڑے اپنی جانب متوجہ پایا۔ جہان؟ وہ صرف جہان کی طرف متوجہ تھے۔ جی ماموں، وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے نیچے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ وہ پہلی سیڑھی پہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ان کو دیکھنے لگی۔ میں سن رہا ہوں، تم روہیل سے ان ٹچ ہو، یہ میں جانتا ہوں، مگر کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو جو کہ میں نہیں جانتا؟ جہان نے لمحے بھر کی خاموشی کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یعنی کہ کوئی بات ہے؟ ماموں، میں دوسروں کے معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کرتا، اس لیے خاموش رہوں گا۔ البتہ آپ اپنے طور پر کسی سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں۔ پتہ کروا لیا تھا، تم سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا جواب مل گیا ہے، تم آرام کرو۔ اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور اضطراب پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ جہان واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا کہ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جواباً جہان نے ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا، اب ذہن پر زور مت دو، سو جاؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سایہ غائب ہو گیا، روشنی عیاں تھی۔ وہ الجھی ہوئی واپس کمرے میں آئی تھی۔ جہان سکندر کے ساتھ رہنے کا مطلب تھا انسان بہت سے رازوں کے ساتھ رہے اور پھر صبر سے ان کے کھلنے کا انتظار کرے۔ وہ تمام سوچوں کو جھٹک کر عائشہ کو ای میل کرنے لگی۔ اور یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے یہ ناول۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں اور دیکھتے ہیں کہ کیا حیا وہ پزل حل کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی، اور وہ مزید الجھتا ہی جا رہا ہے یار۔ لیکن خیر، فائنلی جب یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، جب آپ لوگ وہ سنیں گے نا تو آپ لوگ شاکڈ ہو جائیں گے۔ تو ابھی نہیں ہونا آپ لوگوں نے شاکڈ، ابھی آپ لوگ صبر کے ساتھ بس سنتے جائیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔